بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں زاہد حسین، شعبہ اردو، سپیریئر گروپ آف کالجز، ڈیرہ غازی خان سے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے سبق ابو القاسم زہراوی کا خلاصہ، جو سوال نمبر 4 بنتا ہے۔ اس میں 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر خلاصہ کے ہوتے ہیں۔ اس کے لکھنے کا انداز، اسلوب اس طرح سے ہوگا کہ جس سبق کا آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اس سبق کا نام لکھیں گے، پھر مصنف کا نام، پھر مصنف کے نام کے بعد خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ مصنف کے نام کے بعد خلاصہ شروع کریں گے، جو پیراگراف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ اس کی نثری ترتیب وہی ہوگی جس کے مطابق آپ نے خلاصہ کرنا ہے، اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پورے سبق کو رٹا لگایا جائے اور اس کو لکھا جائے۔ ہاں، اس کے جو اہم نکات ہیں، پیراگراف ہیں، ان میں سے ایک ایک دو دو لفظ چن کر جو ہے ہم کچھ پوائنٹس بنا لیا کرتے ہیں، جن کی مدد سے پھر خلاصہ لکھنا جو ہے نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اسکرین پر جو ہے آپ کو سبق ابو القاسم زہراوی کے جو اہم نکات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے اسلامی سلطنت سے ابتدا ہوتی ہے کہ اسلامی سلطنت اندلس کے بعض نامور سائنسدان اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن اس دور کی عظیم شخصیت ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ آپ یہیں کے رہنے والے تھے اور 936 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس زمانے میں کرتبہ، جو اندلس کا دارالسلطنت تھا، عروج پہ پہنچا ہوا تھا، جس میں 3800 مساجد تھیں، 60,000 سربفلک عمارتیں تھیں، 8,000 دکانیں تھیں اور 700 حمام تھے۔ اس شہر میں 50 سرکاری شفا خانے بھی موجود تھے، اور کرتبہ یونیورسٹی مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں بڑے بڑے علماء درس و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ اب اس شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھ کر عبد الرحمن الناصر کی بیوی زہرا نے کرتبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک اور شہر بسانے کے لیے کوشش کی۔ یوں وہاں پہ الزہرا نامی شہر بسایا گیا، جہاں پہ ابو القاسم کی پیدائش ہوئی، تعلیم حاصل کی کرتبہ یونیورسٹی سے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گئے، جہاں سے انہوں نے عملی سرجری کا آغاز کیا۔ زہراوی جو نادر آپریشن کرتا ہے، جو نئے آلات بنواتا ہے، ان سب کی تفصیلات درج کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ضخیم کتاب سرجری پر التصریف وجود میں آئی، جو سینکڑوں برس تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ داغ، دوسرے اور تیسرے میں عملی جراحت کا بیان ہے۔ اب التصریف کا جو انداز بیان ہے، یعنی ابو القاسم زہراوی کا، وہ عام فہم ہے، اس میں کوئی فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہیں۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے، اس کے تمام اسرار و رموز قارئین پر منکشف کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض مغربی مصنفین نے اس کی فنی قابلیت کا اعتراف بجا طور پر کیے ہیں،
اور اسے استاد کامل جو ہے کہا ہے، اور انہوں نے التصریف میں سے مندرجات کو یعنی کوٹیشنز اپنی کتابوں میں لکھی ہیں التصریف کی۔ التصریف کا سب سے پہلے لاطینی ترجمہ جو ہے وینس اٹلی سے شائع ہوا 1497 میں، پھر 1541 میں باتسل ایڈیشن سامنے آیا جس میں عربی اور دوسرا ترجمہ شامل تھا، لاطینی ترجمہ شامل تھا، یہاں تک کہ فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اور اسے سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ یورپی علماء نے اس پر شرحیں بھی لکھی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ان پوائنٹس کی مدد سے ہم نے کس طرح سبق ابو القاسم کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو یہ کسی بھی سبق کا یعنی وہ سبق جو مضمون کی طرز پر ہیں ان کو اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ سبق لکھا ہوا ہے ان کے پوائنٹس بنا کے خلاصہ لکھا جا سکتا ہے، بجائے اس کے پورے سبق کو رٹا لگایا جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔